السلام علیکم۔ آج ہم جس اقتباس کی تشریح کرنے والے ہیں وہ 12ویں جماعت کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو کے پہلے سبق مناقب عمر بن عبد العزیز سے لیا گیا ہے۔ مناقب عمر بن عبد العزیز سبق میں سے عام طور پر خلاصہ یا سیاق و سباق اور تشریح کا سوال دیے جانے کا امکان رہتا ہے۔ میں ہوں اشفاق شاہین۔ آئیے اس اقتباس کی تشریح کرتے ہیں، اہم نکات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تشریح کے سوال میں سب سے پہلے سب سے اوپر مصنف کا نام لکھا جاتا ہے، 1 نمبر ہوتا ہے اس کا، پھر سبق کا عنوان لکھا جاتا ہے، اس کا بھی 1 نمبر ہوتا ہے، اور اس کے بعد سیاق و سباق تحریر کیا جاتا ہے جس کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ تشریح میں سب سے پہلے مصنف کے بارے میں چند سطور لکھی جاتی ہیں، اس کے فکر و فن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آئیے سبق کے مصنف علامہ شبلی نعمانی کے بارے میں کچھ سطور دیکھتے ہیں جو ہمیں تشریح کے شروع میں لکھنا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی اردو کے مورخ، سیرت نگار، سوانح نگار تھے۔ اب برطانوی ہندوستان کے شہر اعظم گڑھ کے گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ شبلی کی تحریر میں اسلامی اقدار کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ مشاہیر اسلام کا تذکرہ آپ کا پسندیدہ موضوع ہے۔ شبلی نعمانی فارسی کے استاد بھی رہے۔ اپنے آبائی شہر اعظم گڑھ میں ادارہ دارالمصنفین قائم کیا۔ اہم کتابوں میں شعر العجم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاروق، المامون کو خاص مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ یہ وہ چند لائنیں ہیں، وہ چند سطور ہیں جو ہم نے تشریح کے شروع میں تحریر کرنا ہوتی ہیں۔ آئیے اقتباس کی طرف چلتے ہیں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا۔ بنو امیہ اموی خاندان یعنی بنو امیہ عرب کا مشہور قبیلہ تھا۔ امیہ ایک عرب سردار تھا۔ اس کا پورا نام امیہ بن عبد الشمس تھا۔ اس کی اولاد بنو امیہ کہلاتی ہے۔ امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف نے مختلف جنگوں میں اہل مکہ کی قیادت کی۔ امویوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کیا۔ اس قبیلے کے فرما روا سلاطین بنی امیہ کہلاتے ہیں۔ عمر بن عبد العزیز سے پہلے کے مشہور اموی سلاطین میں سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، عبد الملک اور مروان بن حکم وغیرہ شامل ہیں۔ اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بنو امیہ کے بادشاہوں نے قوم سے آزادی چھینی، ان کی جاگیریں چھینی، اور کس طرح مطلق العنان حکومت قائم کی۔ دفتر اعمال سے مراد اعمال نامہ۔ سب سے قوم کو برباد کرنے والا یہ واقعہ ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ قومیں جب برباد ہوتی ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوم کے بڑے لوگ اخلاق و کردار کے حوالے سے دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ یہی حالت سلاطین بنی امیہ کی تھی۔ مولانا حالی کہتے ہیں کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دی ان کا رہبر۔ کسی قوم کو برباد کرنے میں اس قوم کے بڑے لوگ، صاحب اقتدار طبقہ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا۔ استحصال کرنا، جڑ سے اکھاڑ دینا۔ حق گوئی، سچ بولنا۔ خلافت راشدہ کے دور میں عوام کو بات کرنے کی آزادی تھی۔ خلیفہ وقت کے سامنے وہ کھل کر بات کرتے تھے اپنے حقوق کے بارے میں۔ بنو امیہ کے بادشاہوں نے عوام سے اظہار کی آزادی چھین لی تھی، حق گوئی پر پابندی تھی۔ استحصال کرنا، جڑ سے اکھاڑ دینا، کسی چیز کو مکمل طور پر ختم کر دینا تاکہ عوام اپنا حق نہ مانگ سکیں، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں۔ کسی نے کہا تھا لبے اظہار پہ تالے ہیں، زباں بندی ہے، فکر آزاد پہ اس دور میں پابندی ہے۔ بنو امیہ کے بادشاہوں نے آزادی اظہار پر پابندی لگا دی تھی۔
کسی کو سچ بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، حکم ہے سچ بھی کرینے سے کہا جائے ندیم، زخم کو زخم نہیں پھول بتایا جائے۔ بادشاہ وقت جو کچھ کرے اسے اچھا بتایا جائے، اس پر نکتہ چینی نہ کی جائے۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ عبد الملک بن مروان بن حکم اموی خاندان کا ایک اہم بادشاہ تھا۔ وہ 685 کو تخت نشین ہوا۔ اسے بادشاہوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کئی بیٹے تخت نشین ہوئے، جن میں سلیمان ولید خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ وہ اموی سلاطین میں سب سے پڑھا لکھا خلیفہ شمار ہوتا ہے، سب سے اچھا منتظم بتایا جاتا ہے عبد الملک۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں، تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ بدعت دین میں نئی بات پیدا کرنا، اختراع۔ عمر بن عبدالعزیز، چونکہ یہ سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ہے، ان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، چنانچہ سبق میں کوئی بھی اقتباس آ جائے اس میں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بتانا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز 8ویں اموی خلیفہ تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے مرنے سے پہلے بطور خلیفہ آپ کا نام تجویز کیا تھا۔ آپ کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں۔ آپ 61 ہجری بمطابق 681 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ خلافت سے پہلے مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ روایت ہے کہ آپ خلافت سے پہلے شاہانہ زندگی گزارتے تھے۔ خلافت کے بعد آپ نے زندگی حد درجہ سادہ کر لی۔ آپ کے فقر، قناعت اور دینداری کے بارے میں بہت سے واقعات مشہور ہیں۔ آپ نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ دو نہایت متدین اور راست باز شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو جائے فوراً ٹوک دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت اموی بادشاہوں کے بالکل برعکس تھا۔ اموی بادشاہوں کے دور میں عوام کو بات کرنے کی، ظلم کے خلاف یا بادشاہ کی کسی غلط اقدام کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت نہیں تھی، اجازت نہیں تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے دفتری امور کے دوران اپنے اوپر 2 دیندار افراد اپنے اوپر متعین کر رکھے تھے، جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہ آپ کو ٹوک دیں۔ بات حق ہے تو پھر قبول کرو، یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو راست باز ہیں، وہ بات کرنے والے کو نہیں دیکھتے، وہ بات کو دیکھتے ہیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر یہ جرت ہو گئی تھی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ سنا ہے وقت کا حاکم بڑا ہی منصف ہے، پکار کر سرے دربار آؤ سچ بولے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور حکومت میں عوام کو یہ حق دیا تھا کہ وہ ان کے افعال، ان کے کاموں پر، ان کے اقدامات پر، ان کی باتوں پر نکتہ چینی کریں۔ آج کے اقتباس میں ہم نے دیکھا بنو امیہ کون تھے، قومیں کیسے برباد ہوتی ہیں، عبد الملک کون تھے، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں جانا، راست بازی کے بارے میں جانا اور اقوال و افعال کے بارے میں، اور اس کے ساتھ کچھ حوالہ جات دیکھے جو تشریح میں استعمال ہوتے ہیں۔ سالانہ پیپر میں سیاق و سباق اور تشریح کے سوال میں اچھے نمبر لینے کے لیے اہم نکات کی تشریح اور حوالہ جات درج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ حرف اکیڈمی یوٹیوب چینل سے پروفیسر اشفاق شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔